اس کی فکر نہ کرو جسے تم پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ سفر پر روانہ ہوتے ہوئے کیمیا گر نے لڑکے کو ہدایت دی۔ ہر چیز لکھی ہوئی ہے اور یہ تحریر ہمیشہ وہاں رہے گی۔ مرد گھر چھوڑنے کے بعد اس کی طرف لوٹ آنے کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں۔ لڑکے نے جواب دیا، جو آپ نے پیچھے چھوڑا ہے وہ اگر مادہ ہے تو تمہاری واپسی پر تمہیں ایسا ہی ملے گا، لیکن اگر وہ روشنی کا حالہ تھا جیسا کہ ستاروں کے ٹوٹنے پر ہوتا ہے تو تمہیں واپسی پر کچھ نہیں ملے گا۔ کیمیا گری کی زبان میں بول رہا تھا، لیکن لڑکا اس کا مفہوم سمجھ سکتا تھا۔ پھر بھی اس کے لیے یہ ناممکن تھا کہ وہ فاطمہ کے بارے میں اپنے آپ کو سوچنے سے باز رکھ سکے۔ صحرا کی یکسانیت اسے خواب دیکھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس کے چشم تصور میں کھجوروں کے درخت تھے اور کنویں تھے، اور اس خاتون کا چہرہ تھا جس سے اسے محبت تھی۔ وہ انگریز کو چشم تصور میں دیکھ سکتا تھا جو اپنے تجربے میں مشغول تھا، اور ہدی بان جو کہ ایک ایسا استاد تھا جسے خود بھی اس بارے میں معلوم نہیں تھا۔ شاید کیمیا گر کو کبھی محبت کا اتفاق نہیں ہوا تھا، لڑکے نے سوچا۔ کیمیا گر آگے آگے تھا اور اس کے کندھے پر باز تھا۔ پرندے کو صحرا کی زبان معلوم تھی۔ جب بھی کیمیا گر رکتا تو باز محو پرواز ہو جاتا اور واپسی پر اپنے ساتھ شکار لاتا، کبھی خرگوش اور کبھی کوئی پرندہ۔ رات کے وقت وہ آگ کو چھپا کر روشن کرتے تھے۔ صحرا کی راتیں سرد تھیں اور چاند کے زوال کے ساتھ ساتھ تاریک سے تاریک تر ہو رہی تھیں۔ وہ ایک ہفتہ تک چلتے رہے۔ اس دوران ان کی گفتگو کا محور زیادہ تر صحرا کے سفر کے دوران کی جانے والی احتیاط ہی رہی تھی، اور یہ کہ کس طرح سے قبائلی جنگ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ لڑائی جاری تھی اور ہوا میں کبھی پسینے اور کبھی خون کی بو شامل ہو جاتی تھی۔ جنگ کہیں قریب ہی ہو رہی تھی۔ اس سے لڑکے کو اس بات کا احساس ہوا کہ نشانیاں انسان کو وہ بات بتاتی ہیں جو آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ 7ویں روز کیمیا گر نے قبل از وقت پڑاؤ کا فیصلہ کیا۔ باز شکار کی تلاش میں روانہ ہو گیا اور کیمیا گر نے اپنی پانی کی بوتل لڑکے کو پیش کی۔ تم تقریباً اپنی منزل کے قریب پہنچ چکے ہو، کیمیا گر بولا۔ اپنی منزل کی تلاش جاں فشانی سے جاری رکھنے میں تم مبارکباد کے مستحق ہو، لیکن تمام راستے آپ نے مجھے کچھ نہیں بتایا، لڑکے نے سوال کیا۔ میرا خیال تھا کہ آپ مجھے بہت کچھ سکھائیں گے۔ اس سے قبل صحرا میں سفر کے دوران میرے ساتھی کے پاس کتابیں تھیں جن میں کیمیا گری کے بارے میں معلومات تھیں۔ یہ سب کچھ سیکھنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، کیمیا گر بولا، اور وہ ہے عمل۔ تم نے جو بھی سیکھنا تھا وہ تم نے اپنے سفر کے دوران سیکھا، اور اب تمہیں صرف ایک چیز اور سیکھنے کی ضرورت ہے۔ لڑکا ہمتن گوش تھا کہ کیمیا گر اسے کیا کچھ سکھاتا ہے، لیکن کیمیا گر خاموشی سے افق کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ کو کیمیا گر کیوں کہتے ہیں؟ لڑکے نے سوال کیا۔ کیونکہ میں کیمیا گر ہوں، اس نے جواب دیا۔ جن دوسرے لوگوں نے دھات کو سونے میں بدلنے کی کوشش کی وہ ناکام کیوں رہے؟ لڑکے نے استفسار کیا۔ وہ لوگ صرف سونے کی تلاش میں تھے، کیمیا گر نے جواب دیا۔ وہ خزانہ تو پانا چاہتے تھے لیکن اس کے لیے مشقت کرنے کو تیار نہیں تھے۔ وہ ایک چیز کیا ہے جسے سیکھنے کی مجھے ضرورت ہے؟ لڑکے نے پوچھا۔ کیمیا گر ابھی بھی افق کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آخر اس طرف سے باز واپس آتا دکھائی دیا۔ انہوں نے اوٹ میں آگ جلائی تاکہ اس کی روشنی کسی کو نظر نہ آئے۔ میں کیمیا گر اس لیے کہلاتا ہوں کیونکہ میں کیمیا گر ہوں، اس نے کھانا پکاتے ہوئے کہا۔ میں نے یہ فن اپنے دادا سے سیکھا تھا اور اس نے اپنے باپ سے، اور اسی طرح یہ سلسلہ بہت دور تک پھیلا ہوا ہے۔ ان دنوں اسم اعظم پکھراج کی تختی پر لکھا جا سکتا تھا، لیکن انسانوں نے پھر آسان چیزوں کو رد کرنا شروع کر دیا اور اس کی جگہ غیر ضروری تفاصیل اور فلسفیانہ تحریروں نے لے لی، اور انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ ان کی رسائی ان چیزوں تک ہے جو اس سے قبل لوگوں سے چھپی ہوئی تھی۔ اس لیے وہ مشکل پسند ہوتے گئے
اور غیر ضروری تفصیل سے ہر بات اور ہر تحریر طویل سے طویل تر ہوتی گئی، لیکن پھر بھی پکھراج کی تختی ابھی تک سلامت ہے۔ آخر اس تختی پر تحریر کیا ہے؟ لڑکے نے پوچھا۔ کیمیا گر نے ریت پر کچھ لکھنا شروع کیا اور 5 منٹ کے اندر ایک شکل بنائی۔ جس وقت کیمیا گر ریت پر کچھ لکھنے میں مصروف تھا، لڑکے کو بوڑھے بادشاہ کا خیال آیا۔ تختی پر یہ تحریر ہے۔ کیمیا گر نے جب لکھنا ختم کیا تو بولا۔ لڑکے نے تحریر کو پڑھنے کی کوشش کی، لیکن اسے ناکامی ہوئی۔ اس طرح کی تحریر میں نے انگریز کی کتاب میں دیکھی تھی۔ نہیں، یہ اس طرح کی ہے جیسے پرندوں کی پرواز تھی۔ صرف منطق کے ذریعے اس کو سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ یہ کائنات کی روح تک رسائی کا براہ راست طریقہ ہے۔ دانا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا جنت کا ایک نمونہ ہے یا اس کا عکس ہے۔ اس کا وجود اس بات کی علامت ہے کہ کہیں پر ایسی دنیا بھی ہے جو ہر لحاظ سے مکمل ہے۔ خدا نے یہ دنیا اس لیے بنائی کہ اس دنیا میں نظر آنے والی چیزوں کے واسطے سے لوگ اس کے روحانی وجود تک رسائی حاصل کر سکیں اور اس کی محیر العقول نشانیوں کو سمجھ سکیں، اور عمل سے یہی کچھ مراد ہے۔ کیا مجھے بھی اس تختی کی تحریر کو سمجھنا چاہیے؟ لڑکے نے سوال کیا۔ شاید اگر تم کیمیا گر کی تجربہ گاہ میں ہوتے تو یہ اس تحریر کو سمجھنے کا بہترین وقت ہوتا، لیکن چونکہ تم صحرا کے بیچوں بیچ ہو اس لیے اپنے آپ کو اس میں ضم کر دو۔ صحرا تمہیں دنیا کی سمجھ ودید کر دے گا، بلکہ دنیا کی کوئی بھی چیز اس کی اہلیت رکھتی ہے۔ تمہیں صحرا کو سمجھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ تم اگر ریت کے ایک ذرے پر بھی غور کرو تو تمہیں اس میں بھی تخلیق کے محیر العقول کارنامے نظر آئیں گے۔ اور اپنے دل کی آواز سنو، اس کو قدرت کے تمام تر رازوں تک رسائی حاصل ہے، کیونکہ اس کا اپنا وجود اس کائنات کی روح سے نکلا ہے اور وہیں اسے ایک دن لوٹ کر جانا ہے۔ وہ دونوں صحرا میں مزید 2 دن تک چلتے رہے۔ کیمیا گر اب اور زیادہ محتاط ہو گیا تھا، کیونکہ وہ ایسے علاقے میں داخل ہو گئے تھے جہاں لڑائی زیادہ شدت اختیار کر چکی تھی۔ جیسے جیسے وہ صحرا میں آگے بڑھ رہے تھے، لڑکا اپنے دل کی آواز سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس سے قبل اس کا دل اسے کہانیاں سناتا تھا، مگر اب وہ خاموش تھا۔ پہلے اس کا دل اسے گھنٹوں اپنی اداسی کی داستانیں سناتا تھا، اور کبھی صحرا میں طلوع آفتاب کے منظر پر اتنا جذباتی ہو جاتا کہ لڑکے کے لیے اپنے آنسو چھپانا مشکل ہو جاتا۔ جب خزانے کا ذکر آتا تو اس کی دھڑکن تیز ہو جاتی تھی، اور جب اس کی نظر نہ ختم ہونے والے صحرا پر پڑتی تو یہ ڈوبنے لگتا، لیکن وہ خاموش کبھی بھی نہ ہوتا۔ اس وقت بھی نہیں جب لڑکا اور کیمیا گر خاموش ہوتے تھے۔ ہمیں آخر اپنے دل کی آواز سننے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کیمیا گر سے سوال کیا جب وہ پڑاؤ ڈال چکے تھے۔ کیونکہ جہاں بھی تمہارا دل ہوگا وہیں خزانہ ملے گا، کیمیا گر نے جواب دیا۔ لیکن میرا دل تو بہت پریشان ہے، لڑکا تلخی سے بولا۔ اس میں خواب ہیں، اس میں جذبات کا ایک سمندر موجزن ہے، اور یہ مجھے بہت تکلیف دیتا ہے اور مجھے راتوں کو چین نہیں لینے دیتا۔ بہت خوب، پھر تو تمہارا دل زندہ ہے، اس کی بات پر دھیان دو، کیمیا گر نے کہا۔ اگلے 3 دن دونوں کا گزر ان قبائل کے درمیان سے ہوا جو لڑائی میں مشغول تھے۔ لڑکے کا دل خوف زدہ تھا۔ وہ اسے ان لوگوں کی کہانیاں سناتا تھا جو اپنی منزل کی تلاش میں نکلے لیکن کبھی لوٹ کر واپس نہیں آئے۔ کبھی وہ لڑکے کو ڈراتا تھا کہ شاید وہ بھی خزانہ ڈھونڈنے میں کامیاب نہ ہو سکے، یا پھر وہ صحرا کے بیچوں بیچ مر جائے گا، اور کبھی وہ لڑکے کو بتاتا کہ وہ مطمئن تھا کیونکہ اس کو محبت ملی تھی اور دولت بھی۔ میرا دل تو باغی ہے، لڑکے نے کیمیا گر کو بتایا۔ یہ نہیں چاہتا کہ میں آگے جاؤں۔ اس کا مطلب سمجھ میں آتا ہے، کیمیا گر بولا۔ آخر یہ فطری عمل ہے۔ تمہارے دل میں یہ خوف موجزن ہے کہ تم اپنی منزل کی تلاش میں وہ کچھ بھی کھو نہ بیٹھو جو اس وقت تمہارے پاس ہے۔ تو پھر مجھے اس کی آواز سننے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ تم اسے خاموش نہیں کرا سکتے۔ چاہے تم کتنا ظاہر کرتے رہو کہ تم اس کی آواز نہیں سن رہے، یہ پھر بھی اپنی بات دہراتا رہے گا،
اور تمہیں بتاتا رہے گا کہ تم کیا سوچ رہے ہو، اس زندگی کے بارے میں، دنیا کے بارے میں۔ آپ کا مطلب ہے کہ میں اس کی بات سنتا رہوں چاہے یہ آواز بغاوت ہی کیوں نہ ہو؟ لڑکے نے استفسار کیا۔ بغاوت وہ عمل ہے جو غیر متوقع طور پر آتا ہے۔ اگر تم اپنے دل کو سمجھتے ہو تو تم اس کے دھوکے میں کبھی نہیں آؤ گے، کیونکہ تمہیں معلوم ہوگا کہ اس کے خواب کیا ہیں، یہ کیا چاہتا ہے، اور تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ تم کبھی اپنے دل سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس کی آواز سنو۔ اس طرح تم اس کے غیر متوقع وار سے محفوظ رہ سکو گے۔